دور کے اندر آپ ٹیلی ویژن کے اوپر جو معاشرتی کہانیاں پیش کرتے ہیں اس سے معاشرے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے, سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ خود بھی لکھتی ہیں یا ابھی شوق نہیں ہوا؟ ابھی تایا جی مجھے لکھنے کا شوق تو ہے لیکن فرصت نہیں ہے ایکچولی. ہاں تو چینل بہت ہو گئے ہیں اور آپ کا کام بھی بہت بڑھ گیا ہے. چینل بہت ہیں, آرٹسٹوں کی کمی ہے, جہاں میری ایج کے کیریکٹر کی ضرورت ہوتی کہتے ہیں بس صبا کو بلا لو. اصل میں آپ کو وہ اس لیے بھی بلاتے ہیں کہ ایک تو آپ کا تجربہ بہت ہے, دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن جو ہیں وہ ان لفظوں کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہوتی ہیں. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ چہرے کی لینگویج اور مکالمہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے چہروں پر میچ نہیں کرتا. جی وہ بولتے کچھ ہیں, لگتا ہے اندر سے وہ نہیں بول رہے. اللہ آپ کو زندگی دے, آپ کی آنکھیں, آپ کے چہرے کے خد و خال اس لفظوں کے اوپر مکمل اور پورا اترتے ہیں جو آپ کریکٹر کر رہی ہوتی ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. تو کیا اس کی پہلے ریہرسل ہوتی ہے یا ابھی آپ کا اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ آپ پڑھتی ہیں اور اس میں کھو جاتی ہیں؟ پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ آپ جاتے تھے, آپ کے 6 دن ریہرسلز چلتی تھیں, ہوتی تھی ریہرسلز, تب ٹائم زیادہ تھا, کام کم تھا. اب چونکہ کام زیادہ ہے, وقت کم ہے, اس لیے اب ریہرسل کا تو وقت ہی نہیں ملتا. اب وہ جاتے ہیں, ہمیں اسکرپٹ دیا جاتا ہے, اس سے پہلے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کیریکٹر کیا ہے, کس طرح سے کیری کرنا ہے, تو پھر ہم لوگ ڈھال لیتے ہیں خود کو. اور میں تو اس بات پر بہت زیادہ یقین رکھتی ہوں کہ اگر آپ نے جو بھی کیریکٹر پلے کرنا ہے اس میں اگر میں اپنا گیٹ اپ اس کے مطابق کر لوں تو 50% ایفرٹس تو میں نے ڈال دیں, باقی 50% اپنی ایکٹنگ سے ڈال دیتی ہوں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دن میں آپ نے 3 ریکارڈنگز کی اور 3 جی میرے بچے کیا ہوا؟ کیسے ہیں آپ؟ میں نے نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سوچی ہے تایا اس بات. جلدی بتاؤ بیٹا. بات یہ ہے کہ مجھے نا اور موٹا ہونا ہے. کیا ہوا؟ تایا میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان موٹاپے میں 9th نمبر پہ ہے. اوکے تایا, تو میں نے اس پہ 1st نمبر پہ آنا ہے تایا. نہیں تو آپ کوئی دنگل ونگل لڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں تایا, دیکھیں نارملی یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں نا اس میں 9th نمبر پہ پاکستانیز آتے ہیں. تو آپ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کوئی نام لکھوانا چاہتے ہیں؟ نمبر 1 پہ آنا چاہتا ہوں تایا. چلو اس کے لیے پھر بیٹے حرام جتنا بھی ہے کھاؤ, یہی ہو سکتا ہے بیٹے. حلال کمائی سے تو باڈی نہیں بنتی, نہ ہی جسم پھولتا ہے. وہ تو رشوت لو, چوری کرو, ڈاکے مارو, جھوٹ بولو, حرام کھاؤ, یتیموں کا مال کھاؤ, قبضے کرو, پھر ہو سکتا ہے. اچھا, اس کا مطلب میں اپنا ارادہ چھوڑ دوں؟ فوراً بدل دو بیٹا. اور دیکھو مہمان آئے ہوئے, ان کے سامنے کوئی ایسی گفتگو نہ کرنا. اچھا ٹھیک. بہت بڑی اداکارہ ہیں صبا فیصل صاحبہ, بڑا معتبر نام ہے بیٹا. تھوڑے سے کوشچن کروں گا اس کے بعد. یہ میرا بھتیجا ہے ببلی. اچھا, کیسے ہو ببلی, کیسے ہو؟ اللہ کی شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹیلی ویژن پہ کبھی دیکھا ہے؟ یا بہت زیادہ دیکھا ہے. ہر چینل جس چینل پہ آپ سوئچ کرتے ہیں نظر آتی رہتی ہیں ہمیں. آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں کہہ رہی تھی ابھی آپ آئے تھے, مجھے آپ کی چال ڈھال بڑی مزے کی لگی, بہت انٹرسٹنگ. تھوڑا سا ڈبل ایکشن ہے. بات کرنا ڈبل ایکشن ہے. نہیں, کبھی کبھی ہوتا نا تایا کہ مطلب آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آرام سے کھل کے چلیں. ہاں لیکن بیٹا آپ کے ساتھ کبھی کبھی نہیں ہوتا, آپ کے ساتھ 24 گھنٹے ہوتا ہے. سب سے پہلے یو بین اے نیوز کاسٹر جی, اور اس کے بعد دین انٹو ایکٹنگ. کون سی چیز سب سے زیادہ اچھی لگی آپ کو؟ آف کورس ایکٹنگ. ایکٹنگ, کیونکہ جب میں نیوز پڑھتی تھی تو روز جاتی تھی اور بس وہ گورنمنٹ کے قصیدے پڑھنا شروع ہوتی تھی, آدھا گھنٹہ پڑھتی تھی اور اس کے بعد خدا حافظ. لیکن آپ تو اتنے وثوق سے پڑھتی تھیں کہ آپ کی زبان پر یقین ہونے لگتا تھا. جی, وہ تو ایک ڈبہ تھا تایا جی, اس کے اندر بس لگتا تھا نہ ہاتھ ہیں, نہ پاؤں ہیں, نہ کوئی ایکسپریشن ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی مر گیا ہے تب بھی ہمارے ایکسپریشن سٹل رہیں گے, کوئی خوشی کی بات ہے تب بھی ہم لوگ بالکل سٹریٹ پڑیں گے. ہماری وہ جو ہوتی تھی نا طرفداریاں اور ہمدردیاں, اس سے نیوٹرل ہو کر ہم خبرنامہ پڑھیں. تو آپ کو کس نے بتایا, what was your first play, یا کس نے کہا کہ you can come and act? ایکچولی جب میں نیوز پڑھتی تھی تو نیوز پڑھ کے وہ ایک اکتاہٹ ہو جاتی ہے نا جب آپ کچھ عرصہ پڑھتے ہیں. میں نے ویسے سب سے پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی. اچھا, میں نے اناؤنسمنٹ کی, اناؤنسمنٹ سے اکتاہٹ ہوئی تو میں نے نیوز پڑھنی شروع کی. جب نیوز سے بھی تھوڑی سی اکتاہٹ ہوئی تھی پھر میں نے نیوز رپورٹنگ کی. واہ, وہ تو بڑا ہارڈ جاب ہے. جی, وہ کی میں نے, اور میں کلچرل رپورٹر تھی.
پھر اس سے بھی اکتاہٹ ہو گئی تو سوچا اب کیا کیا جائے. تو مجھے خیر ایوب خاور, عظمیٰ آپا, عظمیٰ گیلانی اور یاور حیات صاحب ہمیشہ کہتے تھے آپ کی پرسنالٹی, آپ ایکٹنگ کریں. تو میں کہتی تھی نہیں, یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ایکٹنگ کرنا شاید. تو وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے. پھر جب مجھے ایک آفر ہوئی, ایک ہمارے اچھے ڈائریکٹر ہیں احسن تالش, انہوں نے مجھے کہا, آغا طالش صاحب کے بیٹے, بہت ٹیلنٹڈ اور بہت, انہوں نے کہا کہ ایکٹنگ کریں. میں نے کہا وہ مجھ سے نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ہو جائے گی. تو وہ پھر میں نے سوئچ کی, ایکٹنگ میں آئی اور پہلا ڈرامہ میرا ہٹ ہو گیا. پھر 1 سال کا گیپ دیا. بھائیوں کو کچھ پسند نہیں آئی ایکٹنگ. انہوں نے کہا یہ کیا اتنا رسپیکٹ فل کام کر کر کے ایکٹنگ میں آ گئی ہو. پھر بھائیوں کا تھوڑا سا لحاظ کیا, 1 سال کام نہیں کیا. لیکن جب آپ نے ایک دفعہ ایکٹنگ کر لی ہو پھر وہ ایک کیڑا داخل ہو جاتا ہے, وہ پھر دل چاہتا ہے کہ آپ کریں. بالکل صحیح ہے. پھر خیر میں اپنے ہسبینڈ اور اپنے بھائیوں بہن کی پرمیشن سے وہ جو سٹارٹ کیا آج سے 14 سال پہلے ایکٹنگ, تو اس میں بریک نہیں آیا اب تک. وچ کیریکٹر جو سب سے زیادہ آپ کو لگا کہ یہ بڑا چیلنجنگ کیریکٹر تھا؟ چیلنجنگ تو میرے لیے در شہوار کا کیریکٹر تھا, جو ایک آپ نے بہت خوبصورت نبھایا تھا. جی, وہ ایسی ماں تھی, ساس تھی, جو لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے بہت سخت ہے, لیکن سخت نہیں تھی, اصول پسند تھی. اس وقت کی مائیں, 20 سال 25 سال پہلے کی مائیں شاید ساسیں ایسی ہوتی تھیں, اور وہ چاہتی تھی ہماری آنے والی بہو بھی ایسی ہو. وہ کیریکٹر خاصا مشکل تھا اور اسے مجھے کر کے مزہ بھی بہت آیا. ویسے طے ایک بات نا, جب پچھلے 14 ایئرس بیک when you started up with this TV, تو اس وقت بڑا انفلوئنس تھا انڈین ڈراموں کا. جی جی. تو اس کے بعد وہ ماشاءاللہ جس وقت ان 15 ایئرس میں جتنا انفلوئنس وہ توڑا ہے ہم نے, اب ناؤ ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ انڈیا میں لگ رہے ہیں. جی, ادھر انہوں نے ایک باقاعدہ چینل, اور ادھر وہ سب ڈرامے ہمارے ادھر کے ہٹ لگتے ہیں, وہ لوگ دیکھتے ہیں, پھر وہ دیکھنے کے بعد دیکھتے ہیں کس آرٹسٹ کو ہم گریب کر سکتے ہیں. اور ببلی میاں میں سچ آپ کو بتاؤں, جیتا ہے پاکستان کے ڈرامے انڈیا والے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان سے سیکھتے ہیں. جی جی بالکل طے. ان کی کلاسوں کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے ہمارے والا ڈرامہ, کیونکہ یہ ایک وقت کی بات ہے جب انڈو پاک کے اندر ٹریفک تک جیم ہو جایا کرتی تھی کہ یاور حیات صاحب کا ڈرامہ لگنا ہے, ایوب خاور صاحب کا ڈرامہ لگنا ہے. یہ دیکھیں, یہ وہ دور تھا جب ایک چینل تھا اور وہی دیکھا جاتا تھا, اور 8 بجے واقعی وہ پرائم ٹائم پر ٹریفک بلاک ہو جاتی تھی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارے موجودہ دور کے ایک ڈرامے نے, جبکہ اتنے چینلز ہیں, اتنا کچھ دیکھنے کو ہے, تب بھی یہی کچھ ہوا ہم سفر کے دور میں. بالکل صحیح بات. تب بھی لوگ رک گئے تھے. بہت بزنس کیا اور بہت ہی پوری دنیا میں دیکھا گیا. اچھا میم, مجھے یہ بتائیں کہ میں ایکٹنگ یا نیوز کاسٹنگ کر سکتا ہوں؟ اللہ معاف کرے ساتھ کہتے ہیں. نہیں, یہ کر سکتے ہیں بھائی. بس دیکھا, آپ جانتی ہیں مجھے. یہ دیکھیں, یہ جو آئی کانٹیکٹ ہے نا ان کا, بڑا سٹرونگ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. بہت شکریہ, تھینک یو, بڑی مہربانی. نہیں میں پاگل ہوں, ہاتھ لاواں, کھان پین والی چیز ہے. اللہ منہ لگا کے آ گئے, پھر میں نہیں پی رہی.